بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. ہر انسان کی تمنا ہے کہ وہ دنیا میں ناکام ہو کر نہ جیے بلکہ وہ کامیاب رہے. کامیابی کیسے ملے گی اور کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ کامیابی کہتے کس کو ہیں اور کامیابی کیسے ملے گی؟ کامیابی کہتے ہیں نتیجہ اچھا ہو جائے. کامیابی کہتے ہیں کس کو؟ نتیجہ اچھا ہو جائے، اس کا رزلٹ اچھا آ جائے، اس کا نام کامیابی ہے. وقتی طور پر، ٹیمپرری طور پر ضرورتیں پوری ہو جانا، اس کا نام کامیابی نہیں ہے. یہ ایک دھوکہ ہے جس سے ہمیں آپ کو نکلنا ہے. وقتی طور پر کھانا مل گیا، اچھا کھا لیا آدمی نے، سمجھا بس میں تو سکسیسفل ہوں. کیوں؟ کیونکہ دوسرے لوگوں کو تو کھانا بھی نہیں مل رہا، مجھے کھانا مل گیا، ماشاءاللہ. لباس مل گئے، مہنگے کپڑے پہن لیا. ایک ضرورت تھی، بدن ڈھانپنا، تن ڈھانپنا ایک ضرورت تھی. اس ضرورت کے لیے اس کو اچھے کپڑے مل گئے تو سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا. مکان، رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت تھی تو وہ مکان اس کو اچھا مل گیا تو سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. آپ یہ بتائیے کہ کسی آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے کھانا پینا رہنا دے دیا جائے اور اس کے بعد اس کا وہ سب کچھ چھین لیا جائے یا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تو بتاؤ ایسا آدمی کامیاب ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ضرورتیں پوری ہو گئی. کہ اصل کامیابی نتیجے میں ہے کہ آدمی کا نتیجہ اچھا ہو، اس کا رزلٹ اچھا ہوئے. ایک آدمی کہتا ہے میں نے پورے دن جا کر دکان پر کھایا پیا، اے سی میں بیٹھا، صبح دکان جاتے ہی میں نے شربت پیا اور شام کو آتے ہی میں نے چائے پیا اور دوپہر کا کھانا بھی کھایا اور اے سی میں بس قیلولہ بھی کیا. پورے مہینے وہ کہتا ہے میں نے دکان پر بہت اچھی لائف گزاری، اور مہینے کے آخر میں جب کیلکولیشن کیا کہ کتنا پروفٹ ہوا، کتنا کمایا، تو کہا کہ کمایا کچھ نہیں اور جو لگایا تھا وہ بھی ڈبویا، بھاڑا بھی نہیں نکال سکا. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ تو بتاؤ ایسے آدمی کو جو مست دکان پر جا کر کھایا سویا پیا اے سی میں بیٹھا لیکن آخر میں مہینے کے آخر میں کمایا کچھ نہیں، تو بتاؤ اس کو آپ سکسیسفل کہیں گے؟ یہ اچھا کامیاب تاجر ہے، کامیاب بزنس مین ہے، آپ کہیں گے اس کو؟ کیوں؟ ارے وہ تو اچھے سے کھایا، دکان میں بیٹھ کے اچھے سے پیا، اچھے شربت بھی پیا، چائے بھی پیا، اے سی میں بس بیٹھا بھی اور سیٹ بن کے گلے پہ پیر ٹکا کے، تو اس سے اچھی کیا زندگی ہوئے گی؟ بولو، یہی تو کامیاب بزنس مین کی علامت ہوتی ہے. لیکن آپ کہیں گے نہیں، یہ سب اس کو وقتی طور پر اس نے اپنی ساری خواہشات، اپنی لذتیں پوری کیا، لیکن جو رزلٹ چاہیے تھا، رزلٹ کہ بھائی دکان کس کے لیے کھولا تھا؟ کمانے کے لیے کھولا تھا. مہینے کے آخر میں تو بھاڑا نہیں نکال سکا، تو اپنا خرچہ نہیں نکال سکا، جو آدمی تیرے یہاں کام کر رہے ہیں ان کو پگار نہیں دے سکا، جو تیرے دکان کا مال تھا وہ نہیں بیچ سکا، بلکہ قرضے میں اتر گیا، تو وہ کھانا پینا اور شربت اور چائے اور اے سی اور سب پیر پہ پیر ٹکا کر بیٹھنا، یہ کوئی کامیابی تھوڑی ہوئی، تو ناکام ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ تیرا رزلٹ خراب نکلا.
کیا ہوا بولو؟ رزلٹ خراب نکلا. ایک بچہ اسکول جاتا ہے اور اسکول جا کے کہتا ہے واہ میری کیا لائف ہے، میں تو مست دوستوں کے ساتھ، ہمارے تو 10 دوست ہیں اور ہم تو بیٹھ کے پوری دنیا کے ٹاپکس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، آج یہاں گھومنے جائیں گے، اتنی کلاسز بنک کیا، وہاں گیا مزہ کیا، آرام کیا. ٹھیک ہے، بتاؤ سکسیسفل ہے، کامیاب ہے؟ کیوں؟ آدمی کو اور کیا چاہیے؟ مزہ کیا، کھایا پیا، دوستوں کے ساتھ رہا، گھومنے پھرنے گیا. لیکن جس کام کے لیے تو اسکول میں گیا تھا، جب اس کا ایگزام کا رزلٹ آیا اس میں تو فیل ہے، تو بتاؤ وہ گھومنا پھرنا، دوستوں کے ساتھ کھیلنا کودنا، کیا اس کا نام کامیابی آپ گنو گے؟ کیوں؟ رزلٹ خراب آیا، نتیجہ خراب آ گیا. تو اب اس سے یہ 2-3 مثالوں سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. آپ ایک گاڑی میں بیٹھے، مہنگی گاڑی 10 لاکھ کی گاڑی میں آپ بیٹھ گئے اور اے سی بھی چالو کر لیا اور سیٹ کور بھی نئے لگا لیے اور پانی کی بوتلیں بھی ساتھ میں رکھ لی، ناشتہ بھی رکھ لیا اور ماشاءاللہ سفر کر رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں. اب آدمی کہے دیکھو میرے پاس تو گاڑی بھی اچھی ہے اور میں تو اے سی میں بھی بیٹھا ہوں اور میں نے کھانا پینا بھی ساتھ رکھا ہوا ہے، فیملی بھی ساتھ میں ہے، میں کامیاب ہو گیا. ارے بھائی کامیاب اس وقت ہوگا کہ گاڑی میں جس کام کے لیے تو بیٹھا ہے، جہاں جانے کے لیے، جس منزل کے سفر پر جانے والا ہے، وہاں پہنچا کہ نہیں پہنچا. معلوم پڑا وہاں ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ کر دیا تو نتیجہ غلط نکل گیا، چاہے کتنے بھی سفر کے درمیان کتنے بھی مزے میں رہا، لیکن جو نتیجہ چاہیے تھا، جو رزلٹ چاہیے تھا وہ نہیں آیا، تو ناکام اور فیل گنا جائے گا، سکسیسفل کامیاب نہیں گنا جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، اس سے آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ میری زندگی میں کامیاب ہوں یا نہیں ہوں. تھوڑی سی زندگی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، اچھے کپڑے، اچھے کھانے، اچھے دوست، پھرنا گھومنا پھرنا، ٹھیک ہے، اسلام نے منع نہیں کیا. لیکن آپ یہ دیکھو کہ میں جو لائف سٹائل جی رہا ہوں اس کا رزلٹ کیا آنے والا ہے، اس کا نتیجہ کیا آنے والا ہے. اگر تمہاری زندگی اور تمہارے لائف سٹائل کا نتیجہ اللہ راضی ہوتے ہیں، ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں پر چل رہے ہو، اگر نتیجہ تمہارا اچھا نکلنے والا ہے تو سمجھو کہ تم اپنی زندگی میں کامیاب ہو. پھر تمہاری کاروبار، پھر تمہارا بزنس، پھر تمہارا دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پھر تمہارا میاں بیوی کے تعلقات، پھر تمہارے رشتہ داریاں، سارا سب کچھ تمہیں صحیح رزلٹ پر لے گیا تو تم کامیاب. سمجھ میں آ رہی؟ جیسے گاڑی میں بیٹھنا، کھانا پینا، اے سی ویسی سب کچھ کر کے آپ منزل پر پہنچ گئے تو کامیاب، ورنہ بیچ میں ایکسیڈنٹ کر گئے تو کوئی سکسیسفل نہیں، کوئی سکسیس نہیں. اسکول میں جا کر ساری موج مستی کر کے اگر رزلٹ آپ کا صحیح نکل گیا، آپ کامیاب، رزلٹ میں ایگزام میں پاس ہو گئے تو کامیاب، ورنہ ناکام. دکان پر بیٹھ کر سارے موج مستی کر کے اگر تم کما لیے تو کامیاب، ورنہ ناکام. بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی کا حال ہے، بالکل اسی طرح کہ میں جو کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، رات دن میرے جو گزر رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. یہ جو میری زندگی گزر رہی ہے، یہ رزلٹ کہاں آئے گا؟ رزلٹ کون سا آئے گا؟ وہ تو آدمی اپنی شروعات کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ کدھر ہوگا. ایک آدمی بمبئی کے راستے پر چل رہا ہے تو آپ خود بتا دو گے کہ بھائی یہ بمبئی سینٹرل پہنچے گا، اور ایک آدمی جو ہے ویرار جانے والی گاڑی میں بیٹھا ہے تو آپ خود بتا دو گے کہ کہاں پہنچے گا، ویرار. تو نتیجہ کیا نکلنے والا ہے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن آپ کی موجودہ زندگی کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ میری لائف سٹائل اور میرے جینے کے طریقے سے میں اللہ رسول کو راضی کرنے والے نتیجے پر پہنچوں گا یا اللہ رسول کو ناراض کرنے والے نتیجے پر پہنچوں گا. آیا اس زندگی سے میری آخرت جنت بنے گی یا اس زندگی سے میری جہنم بنے گی؟ قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اللہ کہہ رہے ہیں کامیاب کون ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا قیامت کے دن بھاری ہو گیا،
یہ پلڑے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ کمیاں بھی ہوں گی، کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی، لیکن اس کی اچھائیاں، اس کی نیکیاں، اس کو اللہ کے رضا کرنے والے کام، یہ غالب ہونے چاہیے، یہ بھاری ہونے چاہیے۔ جب یہ بھاری ہوں گے تو گناہ ہلکے ہو جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تو وہ آخرت میں مزے کی زندگی میں ہوگا، اس کا رزلٹ صحیح نکل گیا۔ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اب اس پر اللہ کہیں گے کہ اب میرے بندے، وہ جو دنیا کی زندگی تو نے گزاری میری رضامندی والی، اب کھا پی مزے کر، اب تیرے لیے جنتیں ہیں، اب تیرے لیے اللہ کے مہمان کھانے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی زندگی تو وصول کر کے آیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اللہ کہہ رہے ہیں اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، حسنات، اچھائیاں، اللہ کو راضی کرنے والے کام، نبی کے طریقوں کے مطابق گزاری ہوئی زندگی، کہ جس کی یہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، حاویہ ہے، جہنم کا خطرناک درجہ، جہنم کی وادیاں، جہنم کی آگ، جہنم کی سزائیں، جہنم کی کوڑے، اللہ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی، یہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب بتاؤ رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ قیامت کے دن جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل دیا جائے گا، جس کو نامہ اعمال، رزلٹ کارڈ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی کے مارے چیختا پھرے گا، وہ خوشی کے مارے چیختا پھرے گا۔ اب بچوں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہو اس کیفیت کو۔ بچہ پاس ہو گیا، رزلٹ بہت اچھا آیا ہے، وہ ہمارے بچے نا مدرسے میں، وہ بھاگتی ہوئی آتی ہے بچی، ابو پہلا نمبر آیا، میرا پہلا نمبر آیا، وہ گھر کو سب کو دکھا رہے رزلٹ کارڈ، کیا ہوا؟ میں پاس ہو گئی، ہوا مزے آ گئے۔ تو یہ نقشہ اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے کہ جب یہ بندہ اللہ کو راضی کر کے، اللہ کے دین کے مطابق زندگیاں گزار کے، تکلیفیں برداشت کر کے، تکلیفیں تو آئے گی نا، ایسا تھوڑی ہے کہ ہر جگہ میٹھا ہی میٹھا ملے گا، بلکہ دین پر چلنے میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ کون سی تکلیف؟ کوئی پہاڑ نہیں گر جائے گا، من مارنا پڑے گا کچھ جگہوں پر، اپنی خواہشات کو کچھ قربان کرنا پڑے گا، تھوڑی اپنی نیند قربان کرنی پڑے گی، تھوڑا اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا، تھوڑا حرام خواہشات سے روکنا پڑے گا، بس تھوڑا اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا۔ تو کیا ہوگا کہ اب یہ جو زندگی گزار کر گیا ہے، اب اس کا نتیجہ کہ اللہ نے اس کو راضی ہو کر سرٹیفکیٹ دے دیا، اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو نے مجھے راضی کر لیا، لے یہ تیرا سرٹیفکیٹ، یہ تیرا نامہ اعمال، یہ تیرا جنت کا مہمان، جنت میں مہمان کھانے کی خوشخبریاں، یہ لے۔ اب وہ دیوانوں کی طرف بھاگے گا، خوشیاں منائے گا اپنا رزلٹ کارڈ لے کر۔ دیکھو اقرؤ کتابیہ، وہ لوگوں کو دکھائے گا، دیکھو 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 میرا نامہ اعمال، میں کامیاب ہو گیا، مجھے یقین تھا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے یقین تھا، اس یقین کی وجہ سے میں دنیا میں محنت کر رہا تھا۔ یہ ہے وہ بنیادی چیز، آپ سمجھ لو۔ جنتی اپنا جنت کا پروانہ لے کر کیا کہے گا کہ میرے کو جنت کا پروانہ کیوں ملا ہے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ یہ وجہ بتائے گا کہ مجھے جنت کا پروانہ اس لیے ملا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، میرا یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، یعنی مجھے اللہ کے پاس جانا۔ اور آپ یقین مانو، یقین مانو، پوری زندگی کو بدلنے کا اگر کوئی سب سے بڑا طاقتور ذریعہ ہو سکتا ہے تو یہی یقین کی کیفیت ہے، مجھے اللہ کو حساب دینا ہے۔ یہ کیفیت اگر پیدا ہو گئی تو پھر گھر میں ہوگا اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگا، بزنس میں ہوگا اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، شادی بیاہ میں ہوگا اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہوگا،
کاروبار میں ہوگا اللہ رسول کے مطابق، پڑوسیوں کے ساتھ ہوگا اللہ رسول کے مطابق، ہر جگہ کیا؟ مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، مجھے اللہ کو حساب دینا ہے۔ ہاں، پھر وہ بھائی ہوں گے، جوائنٹ فیملی میں ہوگا، جوائنٹ فیملی میں ہوگا تو کیا کرے گا؟ میں بڑا بھائی ہوں، میں نے سارا دھندا سنبھالا ہے، میں یہ لے لوں، میں وہ لے لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، کہ نہیں، مجھے کس کو حساب دینا ہے؟ انی ملاق حسابیہ، مجھے اللہ کو حساب دینا ہے۔ اب وہ حاکم ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ حاکم ہوگا، وہ چیئرمین ہوگا، وہ صدر صاحب ہوں گے، وہ سیکرٹری صاحب ہوں گے، کیا ہوگا؟ کس کو حساب دینا ہے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے اللہ کو حساب دینا ہے۔ اب یہ ایک ایسی ڈگر ہے کہ جو اس یقین کے ساتھ چلے گا، جو اس یقین کے ساتھ چلے گا، وہ ہر جگہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر چلے گا، وہ ہر جگہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر، غصہ آ گیا اب بے قابو ہو جائے گا تو کیا کرے گا کہ نہیں، مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، مجھے اللہ کو حساب دینا ہے۔ کاروبار میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے جس میں اس کو اندر سے معلوم پڑ رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، معلوم پڑ رہا ہے اس کو، لیکن ارے کسی کو کیا معلوم پڑ رہا ہے، لیکن اس کا دل اندر سے کہے گا انی ملاق حسابیہ، مجھے اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور مجھے اللہ سے حساب دینا ہے نا؟ ہاں، ہر جگہ زندگی کے ہر لمحے میں یہی اصول کام آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بند کیا کمرے میں اور ارادہ کیا زلیخا نے کسی کام کا، تو ان بند کمروں کے اندر جہاں کوئی نہیں تھا وہاں بھی یہی اصول کام آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیا مطلب اللہ سے ڈرتا ہوں؟ کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا، بھائی اللہ کو منہ دکھانا، اللہ کو حساب دینا، کیا کروں گا میں؟ تو بند کمروں کے اندر اگر یہ احساس پیدا ہو جاوے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی رضا اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں دنیا میں صحیح جیے گا۔ جب صحیح جیے گا تو نتیجہ بھی صحیح آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحیح زندگی گزارنے والا بناوے۔ نیت کرو انشاءاللہ، خالی سننا نہیں، نیت کرو کہ انشاءاللہ آج سے اس یقین کے ساتھ جئیں گے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے اور مجھے اللہ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت